ویلکم ٹو آور شو ناظرین. آج کا سپوٹ لائٹ جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہر طرف الیکشن کی گہما گہمی ہے اور ہر طرف رونق ہے. تو آج کی جو ہماری مہمان ہیں وہ بڑا دور سے سفر کر کے آئی ہیں, سندھ سے آئی ہیں. پیشے کے اعتبار سے وہ وکیل بھی ہیں اور ہماری مسیحوں کی ایک بہت پڑھا لکھا فیس ہے. اور میں ان کو ویلکم کہوں گا ہمارے اسٹوڈیو میں مس روما مشتاق مٹو صاحبہ کو. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پہلے تو آپ لاہور کی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی. یہ اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے آپ آئی ہیں تو تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیے گا. جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا, عزت بخشی. میں روما مشتاق مٹو, وائس پریزیڈنٹ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سندھ. اس کے علاوہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں 4th جنریشن ہوں اور میرے والد جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی مائنارٹی ونگ کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان دنوں الیکشن چل رہے ہیں تو میں سندھ سے یہاں لاہور میں کمپین کے لیے آئی ہوں, اسپیشلی جب میں بلال بھٹو زرداری صاحب کی, کیونکہ جب ایک بیٹی دروازوں پر جاتی ہے تو جو ہمارے ناراض لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ووٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج جب بیٹی دروازے پر آئی اپنے لوگ کے تو ایک گھر سے ووٹ بھی نکلے گا اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے حق میں فیصلہ بھی دیا جائے گا. آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب سے شروع کیا؟ ہاں جی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 4th جنریشن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں. بچپن سے ہی میں ڈیڈی کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ جلسے اٹینڈ کرتی تھی, میٹنگس اٹینڈ کرتی تھی. ایون کہ جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا تو وہاں پہ جب بھوک ہڑتال ہوتی تھی تو اس میں بھی میں جایا کرتی تھی. تو مجھے صرف ڈیڈی کو سپورٹ کرنا تھا, اپنے والد کو, جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنے والد بھٹو صاحب کو سپورٹ کری تھی. میرا صرف سیاست میں آنے کا مقصد صرف اپنے والد کو سپورٹ کرنا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے والد جو ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی اپنے والد کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے بھی اپنے والد کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں عملی قدم رکھنا ہے تاکہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. آپ نے اتنی ساری جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں سندھ میں بھی, پنجاب میں, پورے پاکستان میں, تو کیا کوئی خاص وجہ کیا ہے کہ مطلب اپنی والد کی انسپائریشن کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں آئی ہیں, یا پیپلز پارٹی آپ کو پسند ہے, یا کیا پیپلز پارٹی کے منشور پسند ہیں, کیوں آپ نے پیپلز پارٹی ہی جوائن کی؟ جی, ایک تو پیپلز پارٹی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا خاندانی رشتہ ہے اور ہماری رگوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بستی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے بہتر ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقلیتوں کی وکالت کرتی ہے اور جب بھی اقلیتوں پر برا وقت آیا ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اول درجے پر اقلیتوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلیاں ہو, سینٹ ہو, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فرسٹ پیورٹی پر اقلیتوں کی آواز اٹھائی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ دیکھیں ہم بینگ اے مینورٹی ہمارے تو یہی ایشوز ہیں جو آج کل کرنٹ فیئر ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ جو الیکشن جو یہ ہوتے ہیں اس میں جو ہماری جو نمائندگی ہے وہ سلیکشن ہوتی ہے, الیکشن نہیں ہوتی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جب آپ لوگ اقتدار میں آ جائیں گے, خداوند کرے کہ آپ اقتدار میں آئیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمارے جو یہ ایک بہت بڑا جو یہ مسئلہ ہے سلیکشن سسٹم کا, تو آپ اس کو ہمارے بھی جو نمائندے ہم خود منتخب کر پائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کروا پائیں گے جب آپ اقتدار میں آ جائیں گے؟ آپ کے سوال کی بات تو بالکل, جب میں اسمبلی جاؤں گی تو میں اپنے چیئرمین سے بھی ریکویسٹ کروں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم اس پہ عمل درآمد کروا سکیں. آج کل جو اب دیکھ رہی ہیں ہر جگہ ہمارے یہاں, کیونکہ ہم اپنی بات کریں گے کہ فورس میرج ہے, فورس کنورژن ہے. آپ کے سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے, پنجاب میں کیونکہ ہماری مسیحیوں کی تعداد زیادہ تو ان بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو, اور اس کے علاوہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, تو آپ کی جماعت جب آپ چلے جائیں گے پارلیمنٹ میں تو آپ آواز اٹھائیں گے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور یہ جو فورس کنورژن اور یہ معاملات ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بولا کہ جس طرح ہماری بچیوں کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے, زبردستی ان کا مذہب چینج کروایا جاتا ہے, تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فرسٹ پیورٹی پر بل بھی پاس کیے ہیں اسمبلی میں اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے. ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل درآمد بھی کروایا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ
پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو پیورٹی پر رکھا ہے. اس کی زندہ مثال اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو پیورٹی پر رکھتے ہوئے ان کو نمائندگی دی ہے تاکہ آپ اسمبلیوں میں جائیں, آپ سینٹ میں جائیں, اپنے لوگوں کی بات کریں, ان کے حقوق کی بات کریں. ہماری انفارمیشن کے مطابق جو اس ایریے میں جو ہم جس حلقے میں بیٹھے ہیں تقریباً 38,000 سے مور دین 38,000 کرسچن ووٹ ہیں. تو پیپلز پارٹی نے ہمارا سوال ہے کہ کیوں ہمارا ہی ایک کرسچن بندے کو کیوں نہیں اس علاقے سے ایم پی اے کے لیے تو ایٹ لیسٹ کھڑا کرتے ہیں. جی اچھا, سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں مثال ہوں کہ پیپلز پارٹی نے مجھے ویمن ریزرو سیٹ پہ نامزد کیا سندھ سے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے لوگوں نے کچھ اپلیکیشنس بھی نہیں دی تھی, اور جنہوں نے دی ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چیئرمین صاحب خود یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب چیئرمین صاحب کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم سب ان کے حق میں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بجائے چیئرمین صاحب بھی کانٹیسٹ کریں یہاں سے, اور ہم اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ ہیں. یعنی وہ تو ایم این اے کی سیٹ کے لیے کریں گے, یہ میں پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, پنجاب اسمبلی کی میں آپ کو بتا تو رہی ہوں. پنجاب اسمبلی سے یہ کہ ریزرو سیٹ پر بھی ہوئے ہیں, اور آپ کو شاید آپ کے نالج میں لیں, ہم آپ کو نہیں پتا, این اے پہ بھی ہوئے ہیں اور ریزرو سیٹ پہ بھی ہوئے ہیں ہمارے لوگ. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 11 اگست 1947 کو جو پاکستان میں جو منورٹی کے لیے قائد اعظم نے جو اسپیچ کی تھی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو قائد اعظم نے خواب دیکھا جو آپ کو پتہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو بھی ہر جگہ جو منورٹی کا استحصال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ریگولرلی ہو رہا ہے, اس میں بالکل بھی اس پہ کوئی عمل نہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو کچھ امپلیمنٹ کروا سکیں گی جو 11 اگست 1947 کے جو اسپیچ کے مطابق؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو میں واضح کرتی جاؤں کہ 11 اگست 1947 صاحب جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اسپیچ تھی, بھٹو صاحب نے, بے نظیر صاحبہ نے, چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ اس پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات انڈیا میں ہمارے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں وہ حالات ہمارے ساتھ یہاں پر نہیں ہیں. ہم آزادی سے چرچ بھی جا سکتے ہیں, ہم آزادی سے مندر بھی جا سکتے ہیں, ہم آزادی سے گرودوارے بھی جا سکتے ہیں. اور یہاں پر جب بھی ایسے کوئی حالات سرکمٹینسز پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے مسلم بہن بھائی سب سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی خوبصورتی ہے. اور 11 اگست کی جو اسپیچ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا نمونہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے پرچم تلے ایک ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے جو مختلف پارٹیز کے مینیفیسٹو پڑھے ہیں, جو مین ان کے جو نکات ہیں, تو جب پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو پڑھا تو اقلیت کے لیے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہم یہ کر دیں گے یا یہ کر لیں گے. ارے سب سے پہلے تو ہم یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیت کو میجورٹی کی طرح سمجھا ہے اور رکھا ہے. تو پیپلز پارٹی مینیفیسٹو میں مینورٹی کا اس لیے بھی ذکر نہیں ہے کہ شاید میرے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں بسنے والے سارے مسلمان پاکستانی ہیں, اسی طرح مینورٹی بھی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو ہو سکتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ چیئرمین صاحب ہمیں جو ایک ڈسکرمنیشن کا مواد ہوتا ہے وہ میسج نہیں دینا چاہتے ڈسکرمنیشن کا. تو بس یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جواب دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جب بھی مردم شماری ہوتی ہے, سینسز ہوتی ہیں, تو اس کے صحیح نتائج نہیں بتائے جاتے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایم کیو نے تو وہ دوبارہ سے بھی کروایا, اور تھوڑی دیکھیں دوبارہ کروانے سے ان کی تعداد تھوڑی بڑھی. تو آپ سمجھتی جو اس کے پیچھے ریزن سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ یہ کہ اگر ہماری صحیح تعداد بتائیں گے تو ہمیں جو پارلیمنٹ میں ان کو سیٹیں بڑھانی پڑیں گی منورٹیز کی. آپ سمجھتی ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے اور صحیح طریقے سے سینسس کروا پائیں گے تاکہ جو منورٹی ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ میں جو ہے نا صحیح نمائندگی مل سکے اور ان کی سیٹیں بڑھ جائیں؟ جی اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سینسس کی بات رہی تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, بیفور الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ جتنے بھی مینارٹی گروپس ہیں وہ خود کو رجسٹر کروائیں تاکہ وہ آنے والے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکے اور اپنی پاپولیشن بتا سکے. لیکن اس میں کوتاہیاں ہم لوگوں کی بھی ہیں کہ ہم خود کو جو ہے وہ رجسٹر نہیں کرواتے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ کم, اس کا ریشو کم ہو جاتا ہے. تو میں
آپ کے آج اس چینل کے ذریعے میں اپنے لوگوں تک یہ میسج دینا چاہوں گی اور ان سے اپیل بھی کرنا چاہوں گی کہ پلیز اب تو 3 نہیں ہے، ہم خود کو رجسٹر نہیں کروا سکتے، لیکن آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ خود کو رجسٹر کروا سکیں. اور میں اگر اسمبلی میں جاتی ہوں تو میرا پہلا یہی ہوگا کہ میں اپنے لوگوں کو رجسٹر کروا سکوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا ووٹ بینک کتنا ہے. آپ کی جو پارٹی ہے اور خاص طور پہ آپ جب اقتدار میں چلے جائیں گے تو آپ نے کوئی پلان رکھے ہوئے کہ جو ہماری جو کرسچن اور یا منورٹی وومنز ہیں ان کے لیے کوئی آپ نے کوئی خاص پروجیکٹس رکھے ہیں جن پہ آپ امپلیمنٹیشن کروائیں گے، جن کو آپ شروع کر پائیں گے وومن کے حوالے سے؟ ہاں جی، کیونکہ میں خود ایک فیمیل ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ فیمیل سے زیادہ فیمیلز کا دکھ درد کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو میں اسمبلی میں جب جاؤں گی تو بالکل جو میری بہنوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے میں ان کے لیے نہ صرف آواز اٹھاؤں گی بلکہ ایسا قانون پاس کرنے کی کوشش کروں گی کہ جس کی وجہ سے ظلم و زیادتی اور ان پہ جو مشکلات آتی ہیں وہ تھم سکیں. ابھی آپ نے ڈسکرمنیشن کی بات کی تو بظاہر تو ہر جگہ ڈسکرمنیشن ہے، چاہے وہ جاب پلیس ہے، چاہے وہ ہمارے ایجوکیشن کے معاملات ہیں یا کہیں پر بھی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آپ پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے سے یہ جو ہمارے برابری کے حقوق ہیں یہ ہمیں مل پائیں گے منورٹیز کو؟ کیا ہوگا ان کا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، جیسا کہ ابھی آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ڈسکرمنیشن، پہلے بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کہیں بھی کنسیپٹ ہی نہیں ہے ڈسکرمنیشن کا. آپ دیکھیں نا، دوسرے پارٹی میں مسلم لیگ کی بات کرتی چلوں تو ان کا ایک نعرہ تھا کہ مسلمان ہو تو مسلم لیگ میں ہو، اور پی ٹی آئی والے تو ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لیتے. باقی رہ گئی پاکستان پیپلز پارٹی. میں سمجھتی ہوں کہ اقلیتوں کے لیے پیپلز پارٹی سے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے. پیپلز پارٹی میں رنگ، نسل، ذات پات کی کوئی تفریق کی نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے ہمیشہ کرسمس کا کیک کاٹا ہے، ہمیشہ ایسٹر پہ اپنے میسیجز دیے ہیں. کسی اور پارٹی میں یہ نہیں دیکھا جاتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بینگ پارٹی ورکر اور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارے اقلیتوں کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ. آپ ہمارے یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یوتھ کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ کیونکہ یوتھ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز سب سے پہلے مسیحی یوتھ سے میں اپیل کروں گی کہ آپ پلیز اپنی تعلیم پر توجہ دیجیے. آپ پلیز اپنی قوم کے لیے اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھیں کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے یہ کرنا ہے. جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہوگی روما مشتاق مٹو آپ کے ساتھ ہوگی، اور جہاں بھی میری یوتھ کو میری ضرورت پڑے گی، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے شانہ بشانہ اپنے جو پاکستان کے بڑے قائدین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اسٹینڈ لینا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے لیے، اپنی یوتھ کے لیے کچھ کر سکیں. آخر میں کوئی ایسا وعدہ، کوئی ایسی بات جس سے ہم موٹیویٹ ہو سکیں اور اس حلقے سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ہم کیوں ووٹ دیں؟ آپ ہمیں کیا اٹریکٹ کریں گی اپنی کمپین کے حوالے سے؟ یہ تو آپ اتنی دور سے آئی ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو میرا ایک سلوگن، میرا ایمان، جنگ جنہ دی لڑدا یہ ہوا اور جنگ کدی نہیں ہار دے. تو میں مسیحی قوم کی بیٹی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے عہد وفا کرتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی، مٹ جاؤں گی، لیکن میں اپنی قوم سے بے وفائیاں غداری نہیں کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لینا چاہوں گی اور یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ پلیز 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکل کر تیر پر موڑ لگا کر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو کامیاب کروائیں اور اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے اور ہمارے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان قائد جو ہے وہ ایک نوجوان ہے اور انہوں نے دیکھیں سندھ میں، ٹھیک ہے، مجھے روما مشتاق مٹو کو اس لیے نامزد کیا یوتھ میں سے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا میسج دے سکے. اور جب نوجوان آگے آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی قوم کو بھی اور اس ملک کو بھی ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہی ہیں خداوند وہ سارا کچھ امپلیمنٹ کر سکے اور لوگ ضرور جو ہیں وہ
8 فروری کو گھر سے باہر نکلے اور ساری پارٹیوں کے منشور اور اپنے روما مشتاق کی بھی بات سن لی ہے اور ضرور ان کی بات کو سنیں اور سمجھیں اور جہاں مناسب ہو آپ ان کو ووٹ دیں. اور ہم لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ اتنی دور سے چل کے آئی ہیں اور خداوند ان کو کامیابی عطا کرے. ان کی کامیابی، یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ہماری آواز بنیں گی تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ خداوند ان کو ضرور جو ہے وہ پارلیمنٹ تک لے کے جائے. آخر میں ہم آپ کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور 8 فروری کو ووٹ دینے ضرور نکلیں. بہت بہت شکریہ.